نہ تیری طاعت اس کو کچھ نفع بخشتی ہے اور نہ تیری معصیت اس کو کوئی نقصان پہنچاتی ہے۔ تجھ کو صرف اس لیے طاعت کا حکم کیا اور معصیت سے روکا کہ اس کا نفع تیری طرف عود کرے۔ انسان جو بھی نیکی کرے، کسی بھی نیکی سے اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور کوئی انسان کتنا ہی بڑا گناہ کرے اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ اسی لیے حدیث قدسی میں ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ساری دنیا اگر سب سے زیادہ متقی انسان کی طرح ہو جائے، کہ دنیا کا جو سب سے متقی انسان ہے اس کی طرح ہر ایک بن جائے، تو اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر ساری دنیا سب سے زیادہ برے آدمی کی طرح ہو جائے، دنیا کا سب سے برا آدمی جو ہے، تو اس سے اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا حکم کیوں دیا ہے اور گناہوں سے کیوں روکا ہے؟ انسان کے اپنے فائدے کے لیے، کہ نیکی کا فائدہ بھی انسان کو پہنچتا ہے اور گناہ کا نقصان بھی انسان کو پہنچتا ہے۔ اس لیے اس کو اپنے فائدے کے حاصل کرنے کی طرف رغبت دلانے کے لیے نیکیوں کا حکم دیا، اور اپنے نقصانات سے بچنے اور ان سے ڈرانے کے لیے گناہوں سے ڈرایا۔ فائدہ، اے بندے تیری نیکی اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، اس لیے کہ وہ سب سے مستغنی ہے اور غنی بالذات ہے، یعنی وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر چیز سے مستغنی ہے۔ کسی چیز کی وجہ سے اس کو استغنا حاصل نہیں ہوا، یعنی اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ اس چیز کی وجہ سے وہ جو ہے کوئی فائدہ حاصل کرتا ہے، اور نہ تیرا گناہ اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے، اس لیے کہ وہ زبردست قہار ہے۔ نیکی کا حکم اور گناہ سے ممانعت تجھ کو صرف اس لیے فرمائی کہ نیکی کرنے اور گناہ سے دور رہنے کا فائدہ دین اور دنیا میں تجھ کو ہی ملے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جس نے کوئی نیک کام کیا اپنے ہی فائدے کے لیے کیا، اور جس نے برا کام کیا اپنے ہی نقصان کے لیے کیا۔ لہذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی جب تو کرے یا کسی بھی گناہ سے بچے تو تیرے اندر ذرہ برابر اس کا شائبہ نہیں آنا چاہیے کہ میں نے کوئی کام کیا ہے، اس لیے کہ یہ تو اس وقت زیبا ہے جبکہ اس کام کا فائدہ کسی اور کو پہنچ رہا ہو۔ اگر کیا ہے تو اپنے فائدے کے لیے کیا ہے، اور نہیں کیا تو اپنا نقصان کیا، دوسرے پر کیا احسان ہے اور کسی کا کیا نقصان ہے۔ لہذا انسان اپنے کسی بھی نیک عمل پر فخر کرنے کا لائق نہیں ہے۔ اگر اس نے کوئی کام کیا ہے تو اپنے فائدے کے لیے، اور نہیں کیا تو اپنے نقصان کے لیے۔ اس کے بعد شیخ کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف اگر کوئی متوجہ ہے اور اس کی عبادت کر رہا ہے، اس کی تعریف کر رہا ہے، اس کی حمد و ثنا کر رہا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی اللہ سے روگردانی کرے، روگردانی کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، کہ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرے اور اللہ کی طرف توجہ نہ کرے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ پہلے ذکر کر رہا تھا پھر وہ دنیا سے چلا گیا، تو گویا اب وہ روگردانی کر رہا ہے دنیا سے جا کر۔ تو کسی بھی طرح جو اللہ کے ذکر کی طرف اور اللہ کی تسبیح و تحمید کی طرف متوجہ ہے، اس سے اللہ کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور جو اللہ کے ذکر اور تسبیح و تحمید سے روگردانی کرے
یا اس کو چھوڑ کر چلا جائے، اس سے اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ سارے انسان جو بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو ہر عیب سے پاک قرار دیتے ہیں، اور سبحان اللہ کے یہی معنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تحمید کرتے ہیں۔ تحمید کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو تمام خوبیوں کے ساتھ متصف قرار دیتے ہیں، الحمدللہ کے یہی معنی ہے، اور اس کا کثرت سے حکم دیا گیا ہے، فسبح بحمد ربک، کہ اپنے رب کی تسبیح اور تحمید کرو، یعنی اس کو تمام عیبوں سے پاک قرار دو اور اس کو تمام خوبیوں کے ساتھ متصف قرار دو۔ تو اگر کوئی اللہ کی تسبیح اور تحمید کر رہا ہے، اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے، اللہ کو تمام عیبوں سے پاک قرار دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہے، تحمید کر رہا ہے، تمام خوبیوں کے ساتھ متصف قرار دے رہا ہے، تو اس سے اللہ کی شان میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہو رہا، بلکہ اس بندے کی شان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں فرشتوں کے رجسٹر میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اس نے اتنی مرتبہ اللہ کی تعریف کی، اتنی مرتبہ اللہ کی پاکی بیان کی، تو یہ بندے ہی کی شان بڑھ رہی ہے، اللہ کی کوئی شان میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے کوئی اگر اللہ کی یاد کو، اللہ کے ذکر کو، اللہ کی تسبیح و تحمید کو چھوڑ دیتا ہے، چھوڑنا چاہے وہ اعراض کرنے کی وجہ سے ہو یا دنیا سے چلے جانے کی وجہ سے ہو، دونوں صورتوں میں اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ فائدہ، انسان کا یہ خاصہ ہے، یعنی انسان عام طور پر اس چیز کا عادی ہے کہ اپنے اوپر دوسرے کو قیاس کرتا ہے، یعنی جیسا خود ہوتا ہے ویسا ہی دوسروں کو سمجھنے لگتا ہے۔ اگر کسی انسان کو اپنے اوپر قیاس کرے تو ایک حد تک صحیح بھی ہے کہ وہی سوچتا ہے کہ جیسا میں ہوں ویسا ہی دوسرا بھی ہوگا، لیکن انسان کا جو نفس ہے وہ جاہل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی اپنی حماقت اور جہالت سے بعض چیزوں میں اپنے اوپر قیاس کرنے لگتا ہے۔ چنانچہ بعض جاہلوں کو اگر کچھ اللہ کی طرف توجہ ہو جاتی ہے تو چونکہ دل میں اپنی بڑائی موجود ہے اور اپنے نفس کو اچھا سمجھنے کی صفت موجود ہے، تو اس کے نفس میں یہ شائبہ موجود ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کے دین کو عزت اور رونق دے دی، یا کوئی شخص جو پہلے سے دین کا حامی اور خیر کے کاموں میں شریک ہوتا تھا، وہ اگر اس سے روگردانی کر لے یا مر جائے تو سمجھتے ہیں کہ اللہ کے دین میں کمی آ گئی۔ شیخ رحمہ اللہ اس شبے کو اور اس خیال کو دور کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ کسی متوجہ ہونے والے کی توجہ اس کی بے انتہا عزت کو نہیں بڑھاتی، اس کی بے انتہا عزت کو نہیں بڑھا سکتی، اس لیے کہ اس کی عزت حقیقتاً خود کامل ہے، اس میں بڑھنا محال ہے، اور نہ کسی کی روگردانی اس کی عزت کو گھٹا سکتی ہے۔ جو اس کی طرف متوجہ ہو خود اس کا فائدہ ہے، اور اگر اعراض کرے تو خود اس کا نقصان ہے۔ اس کے بعد جو ارشاد نقل کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالی مخلوق کے ذریعے آدمی کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، اور مخلوق اس کو نقصان پہنچاتی ہے، یا جس سے اچھی امیدیں تھیں وہی امیدوں کے برعکس آدمی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، تو یہ مخلوق کے ذریعے اللہ تعالیٰ تکلیفیں جو پہنچاتے ہیں اس میں کیا حکمت اور مصلحت ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس میں یہ حکمت اور مصلحت ہے کہ اللہ تعالیٰ آدمی کا دل مخلوق سے ہٹانا چاہتے ہیں کہ یہ لوگوں پر اعتماد کرنا چھوڑ دے اور لوگوں کو یہ سمجھ لے کہ وہ بھی اسی کی طرح محتاج ہیں اور کمزور ہیں اور عاجز ہیں، اور جب اس کا دل لوگوں سے ہٹ جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ بندوں کے اوپر اس کا اعتماد ختم ہو جائے اور اللہ کی ذات پر اس کا اعتماد ہو جائے، اسی لیے مخلوق کی طرف سے
اس کو تکلیف بعض اوقات پہنچتی ہے۔ فرماتے ہیں مخلوق کے ہاتھوں تجھ کو صرف اس لیے تکلیف پہنچائی کہ تیرا دل ان میں تسکین نہ پائے۔ یعنی بعض اوقات آدمی کا دل جو ہے کسی مخلوق کے ساتھ ایسا لگ جاتا ہے، چاہے وہ مخلوق روپیہ پیسہ ہو، چاہے وہ اس کا مکان ہو، چاہے سواری ہو، چاہے بیوی بچے ہوں، چاہے اور دوست احباب ہوں، کوئی بھی ہوں، ان سے آدمی تسکین ضرورت سے زیادہ ہی پانے لگتا ہے، اور ان پر ضرورت سے زیادہ ہی بھروسہ ہو جاتا ہے، اور ضرورت سے زیادہ دل کا تعلق ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے تکلیف پہنچاتے ہیں تاکہ تیرا دل ان میں تسکین نہ پائے۔ تجھ کو مخلوق کی اذیت پہنچا کر ہر ایک سے دل برداشتہ کیا تاکہ کوئی چیز اس مولا حقیقی تعالیٰ سے تجھ کو غافل نہ کر دے۔ فائدہ اے سالک، اگر مخلوق سے تجھ کو کسی قسم کی تکلیف پہنچے، مثلا کسی نے بے عزتی کر دی یا اور کسی قسم کی جان و مال کی تکلیف پہنچ گئی، تو اس سے گھبرا مت اور پریشان مت ہو، اس میں تیرے لیے بڑی مصلحت ہے، بڑا فائدہ ہے۔ اور وہ فائدہ کیا ہے کہ تجھ کو یہ تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لیے پہنچی ہے کہ اگر تکلیف نہ پہنچتی بلکہ مخلوق سے کوئی راحت پہنچتی تو تجھ کو ان سے ایک قسم کی تسلی اور ان پر بھروسہ ہو جاتا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تیرے دل کو مخلوق کے ساتھ بالکل ٹھہراؤ نہ ہو، یعنی مخلوق پر بھروسہ نہ ہو، اس لیے تجھ کو مخلوق سے اذیت پہنچا کر ہر ایک سے دل برداشتہ کر دیا، اس لیے کہ عقل مند آدمی کو مثلا دو ایک شخصوں سے کسی وجہ سے تکلیف پہنچی اور ان کی بے وفائی ظاہر ہوئی، اور یہ بات ظاہر ہوئی کہ وہ وعدے کے پکے نہیں ہیں اور دوستی میں پکے نہیں ہیں، اس طرح کی چیزیں جب دو ایک آدمیوں سے ظاہر ہوتی ہیں، چاہے انہوں نے جان بوجھ کر وہ تکلیف پہنچائی ہو یا جان بوجھ کر نہیں پہنچائی، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے مخلوق سے تکلیف پہنچنے کی یہ صورت بھی ہوتی ہے کہ جس پر بھروسہ تھا وہی دنیا سے چلا گیا، یہ بھی تکلیف کی صورت کہ بھئی اب کس سے امید لگائے تھے، وہ آدمی ہی چلا گیا۔ تو کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے کہ چاہے اس آدمی کی طرف سے خود تکلیف پہنچی ہو یا وہ اس سے جدائی ہو جائے، چاہے اس کے مرنے سے یا غائب ہونے سے، ظاہر ہے اس سے دل کو صدمہ ہوگا۔ تو انسان جب عقل مند ہے تو سوچے گا جیسے یہ ناپائیدار تھا جو مجھ سے دور ہو گیا، اسی طرح دنیا کا ہر شخص ناپائیدار ہے۔ کہتے ہیں کہ عشق با مردہ نہ باشد پائیدار، عشق با مردہ نہ باشد پائیدار، عشق را با حی و قیوم دار۔ عشق مردے کے ساتھ پائیدار نہیں ہوتا، یعنی جس کو مرنا ہے اس کے ساتھ دل لگانا پائیدار نہیں ہوتا۔ عشق کرنا ہے تو حی و قیوم ذات کے ساتھ کرو، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ اس کو موت آ سکتی ہے اور نہ وہ ہمیشہ ہر ایک کو سنبھالنے والا بھی وہی ہے۔ تو جب آدمی کا دل دو ایک سے اس کو تکلیف پہنچے گی تو عقل مند ہوگا تو سمجھ جائے گا کہ سب ہی ناپائیدار ہیں، تو اس لیے سب سے وہ دل برداشتہ ہو جائے گا، یعنی پھر اللہ کے علاوہ کسی پر بھی دل کا بھروسہ نہیں ہوگا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت اور رحمت اس کے لیے ہوگی کہ کوئی بھی چیز اسے اللہ تعالیٰ سے غافل نہ کرے گی، یعنی دنیا کے لوگ اور دنیا کی چیزیں اور مخلوق مال و متاع، یہ چیزیں پھر اسے اللہ سے غافل نہیں کر سکیں گی، کیونکہ پھر ان پر اس کا بھروسہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ سب چیزیں فانی ہیں، اور ان سے دل لگانا اور ان پر بھروسہ کرنا کوئی فائدہ نہیں کرتا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوگا اور ہر چیز میں فنا ہونے کا مشاہدہ دیکھے گا، اس لیے کسی سے بھی دل نہیں لگائے گا۔ اور یہی مقصد ہے کہ انسان دنیا سے دل نہ لگائے۔ اگلا ارشاد جو ہے شیخ کا، اس کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دو دشمن بنائے ہیں، ایک دشمن
جو باہر ہے وہ ہے شیطان، اور جو دشمن اندر ہے وہ خود ہمارا نفس ہے۔ یہاں پر شیطان کی دشمنی کو ہمارے ساتھ لگانے کی حکمت اور مصلحت بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شیطان کو دشمن بنا کے ہمارے ساتھ کیوں لگا دیا، اور اسی طرح یہ نفس ہمارا جو کہ گویا آستین کا سانپ ہے، ہر وقت بغل میں موجود ہے اور ہمیں برائیوں پر ابھارتا رہتا ہے، تو یہ دشمن ہمارے اندر کیوں رکھا؟ تو فرماتے ہیں اس میں بھی اللہ کی بڑی مصلحت اور بڑی حکمت ہے۔ اگر آدمی غور کرے، یہ اولیاء اللہ کی باتیں ہیں، معرفت کی باتیں ہیں، اس لیے ان کو سمجھنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ شیطان کو تیرا دشمن اس لیے بنایا کہ پہلے تو اس کو بنا دیا کہ وہ تمہارا دشمن، بہت بڑا دشمن ہے، اس کو دشمن بنا دیا کیونکہ اس کو حضرت آدم علیہ السلام سے حسد ہوا تھا کہ ان کو جو ہے اللہ نے اپنا مقرب کیوں بنا دیا اور زمین پر اپنا خلیفہ کیوں بنا دیا جبکہ میں نے اتنے سال عبادت کی۔ تو یہ حسد جو ہے اس نے اس کو نیچے گرایا اور اس کو رابطہ درگاہ کیا۔ حسد، تکبر اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، تو یہ جو شیطان ہے اس کی تو دشمنی شروع سے ہے۔ آدم علیہ السلام، ہمارے دادا جان حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، ہماری دادی جان حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالا۔ اب یہ اس کوشش میں اپنی پوری توانائی خرچ کرتا ہے کہ میں انسان کی ذریت کو بھی، آدم کی اولاد کو بھی جتنا ہو سکے جنت میں نہ داخل ہونے دوں۔ تو اس کے لیے یہ دشمنی اس کی شروع سے ہے ہمارے ساتھ۔ تو ایک تو جو اس کو دشمن اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہمارا، اور پھر اس کی دشمنی کا اللہ نے اعلان بھی کر دیا واضح طور پر، قرآن میں جگہ جگہ اعلان کیا، ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ سے یہ دھوکے باز دھوکے میں نہ ڈالنے پائے۔ یہ جگہ جگہ اللہ نے تنبیہ فرمائی ہے۔ تو جب آدمی کو یہ پتہ چلے گا کہ میرا ایک دشمن ہے جو باہر ہے، میرے اندر نہیں باہر ہے، اور وہ چھپا بیٹھا ہے، کسی وقت بھی میرے عمل میں وہ اپنا دخل شامل کر سکتا ہے، کسی وقت بھی میرے اندر تکبر اور غرور، خود پسندی، حب جاہ، حب مال، یہ چیزیں پیدا کر سکتا ہے، کسی بھی طرح میرے لیے دشمنی کی کوئی بھی صورت نکال سکتا ہے۔ تو یہ بات انسان کو پتہ ہوگی، اور پھر اللہ کے واضح اعلان سے بھی پتہ ہوگی، اور خود تجربہ بھی انسان کو ہوتا ہے کہ بھائی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شیطان راہ مار دیتا ہے اور دل کے اندر وساوس ڈال کر انسان کو غلط راستے پر لے جاتا ہے۔ تو جب یہ سب چیزیں آدمی کو پتہ ہوں گی کہ ایک دشمن ہے جو باہر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اندر بھی اللہ نے اس کو طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اور وہ چھپا ہوا بھی ہے، نظر بھی نہیں آتا، تو پھر بندہ جو ہے اس سے بچنے کے لیے کیا کرے گا؟ ظاہر ہے بندہ تو کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، تو انسان تو کمزور ہے، تو بندہ لازمی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف دل سے متوجہ ہوگا کہ یا اللہ میں تو اس سے نہیں بچ سکتا، تو ہی مجھے بچا۔ اور بندے کے دل میں اللہ کی طرف بے قراری پیدا ہوگی، اور یہی بے قراری اللہ کو محبوب ہے، جیسے کہ پیچھے تفصیل سے یہ مضمون کئی مرتبہ بیان ہوا کہ بندہ دل سے اللہ کی طرف التجا کرے اور بے قراری کی کیفیت اس پر طاری ہو، یہ اللہ کو بہت محبوب ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ذات ہے وہ جو مضطر کی دعا کو قبول کرتی ہے جب کہ وہ دعا کرتا ہے۔ مضطر کے معنی بے قرار، یعنی بے قراری کی حالت میں جو دعا ہوتی ہے وہ اللہ کو بہت ہی محبوب ہے، اور اللہ کو یہ کیفیت اتنی محبوب ہے کہ فرمایا حدیث شریف میں کہ ان لم تبکو فتباکو، اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے کی شکل ہی بنا لو، زبردستی رونے کی شکل بنا کر اللہ کے سامنے آ جاؤ گے، جھوٹ موٹ کی بھی شکل بنا لو گے، دل سے اگر رونا نہیں آتا تو اللہ کو یہ شکل بھی محبوب ہے۔ یعنی اللہ کو عاجزی، فروتنی، اپنے آپ کو مٹانا، بے قراری، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرنا، گڑ گڑانا، یہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو شیطان جیسے دشمن کو ہمارے پیچھے لگا کر ہمارے لیے یہ کیفیت پیدا کرنا مقصود ہے کہ ہمارے اندر یہ بے قراری کی کیفیت پیدا ہو جائے،
جو اللہ کو بہت محبوب ہے، پھر ہم اللہ کے محبوب بندے بنیں گے۔ اور حقیقت میں بچانے والا وہی ہے، نہ انسان اپنی طاقت سے بچ سکتا ہے، نہ انسان اپنی کوشش سے بچ سکتا ہے۔ اسی لیے کلمہ سکھایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول نہیں ہے کوئی طاقت گناہ سے بچنے کی، ولا قوت نہ کوئی نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ کی مدد سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف التجا اور بے قراری کی صفت پیدا ہو جائے، اس لیے ایک دشمن باہر لگایا اور ایک دشمن اندر لگایا جو ہر وقت ساتھ ہے۔ اور اس کی دشمنی ایسی ہے کہ وہ تو اچھی مزے کی چیزیں کھانے کے لیے اور مزے کے جو ہے لباس اور آرام دہ سواری اور عیش و عشرت یہی چاہتا رہتا ہے بس، اور ہر وقت انسان کو اپنے مزوں کے لیے آمادہ کرتا رہتا ہے۔ گویا ہر وقت انسان کے ساتھ وہ اس لیے لگا ہوا ہے کہ انسان کو غلطی کی طرف لے جائے اور اللہ تعالیٰ سے دور کر دے۔ تو اس دشمن سے بچنے کے لیے بھی آدمی دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے ملتجی ہوگا، اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، تو پھر اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کا اسے قرب حاصل ہوگا۔ اس لیے یہ نفس کو دشمن بنا کر ساتھ لگایا۔ فرماتے ہیں شیطان کو تیرا دشمن اس لیے بنایا کہ تجھ کو اپنی طرف بے قرار کرے اور تیرے نفس کو خواہشات کی طلب میں تجھ پر اس لیے ابھارا کہ مستقل طور پر تجھ کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ یعنی شیطان تھوڑے تھوڑے وقفے سے حملے کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کی صفت بیان کی ہے خناس۔ خناس کے معنی پیچھے ہٹ جانے والا، یعنی یہ جو ہے حملہ کرتا ہے اور جب انسان جیسے ہی اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جیسے حدیث شریف میں کہ یہ جو ہے سون مچھر کی طرح، جیسے مچھر کی ایک ناک ہوتی ہے، سونڈ ہوتی ہے، اس کے ذریعے وہ سوراخ کرتا ہے، اسی طرح یہ بھی انسان کے دل پر اپنی سونڈ لگا کر بیٹھا ہوتا ہے اور وساوس ڈالتا رہتا ہے۔ جیسے ہی انسان غافل ہوتا ہے تو شیطانی وسوسے دل میں آنے لگتے ہیں، پھر جیسے ہی یہ ذکر میں مشغول ہو گیا آدمی تو یہ پیچھے بھاگتا ہے۔ تو یہ خناس ہے، اسی لیے جب اذان کی آواز آتی ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسے بھاگتا ہے کہ وَلَهُ زُرَاتٌ، کہ پراتا ہوا بھاگتا ہے۔ تو یہ شیطان جو ہے یہ تو حملے کرتا رہتا ہے مستقل، لیکن نفس جو ہے وہ تو ہر وقت ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو ہر وقت آدمی نفس سے کے حملوں سے بچنے کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اس لیے اندر کا دشمن بھی اللہ نے لگا دیا۔ فائدہ، اے بندے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو تیرا دشمن بنا کر اس کی تجھ کو اطلاع بھی کر دی۔ چنانچہ ارشاد ہے ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اس میں یہ حکمت ہے کہ جب تجھ کو حق تعالیٰ کے ارشاد سے اور نیز اپنے تجربے سے شیطان کی یہ عادت پتہ چل جائے گی اور کھلی آنکھوں سے پہچان لے گا کہ میرا دشمن میرے باہر موجود ہے، جو میرے دین اور دنیا دونوں کا دشمن ہے، اور خود تو کمزور ہے، اس کا بھی تجھے علم ہوگا کہ مجھ کو اس کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو دشمن طاقتور ہو اور ظاہری آنکھوں سے نظر بھی نہ آئے تو اس کی دشمنی تو بہت ہی خطرناک ہے، اور دنیا میں تجھے کوئی ایسا مددگار بھی نظر نہیں آتا جو تجھے شیطان کے حملوں سے بچائے اور اس دشمن کی دشمنی کو دور کرے۔ تو جب یہ حالت تیرے اوپر طاری ہوگی، ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے حال، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ابھی جو کچھ ہم نے پڑھا یہ ہمیں معلوم ہو گیا، لیکن ایک ہے حالت کا طاری ہو جانا، یعنی انسان کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جائے کہ وہ سمجھ لے کہ یہ دشمن ہر وقت میرے لیے حملہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور یہ بس اس سے اللہ ہی بچا سکتا ہے، تو اس وقت بے قراری پیدا ہوگی۔ تو فرماتے ہیں جب یہ سب حالت کے درجے میں تیرے دل پر طاری ہوگا تو اس وقت تو خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف التجا کرے گا اور اللہ کی طرف تیری بے قراری ہوگی، اور یہی عین مقصود ہے، اور یہ مقصود تجھے شیطان کی دشمنی سے حاصل ہو گیا۔ یہ فارسی کا ایک مقولہ ہے، عدو شود سبب خیر گر خدا خواہد، یعنی اگر اللہ چاہے تو دشمن بھی خیر کا سبب بن جاتا ہے۔ تو یہ دشمن ازلی ہے، یہ تیرے لیے خیر کا سبب بن گیا کہ اس کی وجہ سے تیرے دل میں اللہ کی طرف بے قراری پیدا ہو گئی۔ اور دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے تیرے نفس کو
خواہشات کی طلب میں تجھ پر ابھارا کہ ہر وقت تجھ سے پسندیدہ چیزیں مانگتا رہتا ہے. کسی کا نفس گناہ کی خواہش کرتا ہے، کسی کا نفس عمدہ عمدہ دنیا کی لذیذ چیزوں کی فرمائش کرتا ہے، اور جو سالک ہے یعنی ذکر اذکار میں لگا ہوا ہے اور اللہ کے قرب کا راستہ طے کرنے والا بندہ ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ تو نفس کی فرمائشیں ختم ہی نہیں ہوتی، اور نفس تو مجھ پر غالب آیا جا رہا ہے اور مجھے اللہ سے روکے جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت اور بندے کے لیے رحمت ہے، یعنی نفس کو دشمن بنانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور رحمت ہے، اور وہ یہ ہے کہ نفس کے ساتھ تیرا ہمیشہ مجاہدہ ہوتا رہے اور محنت مجاہدہ تو کرتا رہے. نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پیر بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے تو ہے دشمنی عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. یعنی یہ تو دشمن ہمیشہ کا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان اس سے مجاہدہ کرتا رہے، اور اس سے جب انسان اس سے نہیں مقابلہ کر سکے گا، اس لیے کہ آدمی اپنی قوت سے اس پر غالب نہیں آ سکا، تو لا محالہ اللہ کی طرف التجا کرے گا. اور چونکہ یہ دشمن ہر وقت اس کے ساتھ ہے اور اس کی دشمنی بھی ہر وقت ہے، اس لیے وہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا. بندہ جب ہر وقت اسے اپنے نفس کی خواہشات نظر آئیں گی، تو یہی خواہشات اسے اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ بن جائیں گی، اور ہر وقت کی حضوری اس دشمن کی دشمنی کی بدولت میسر ہوگی. یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ جب ہر وقت نفس کے حملے ہوں گے اور نفس کی جو ہے ناجائز خواہشات اور برے خیالات اس کے دل میں آئیں گے، تو وہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہوگا. لیکن ایک بات سمجھا رہے ہیں کہ صرف پڑھنے پڑھانے سے یہ چیز نہیں ہوتی. یہ تو اس وقت ہوتی ہے کہ جب کہ اس کی دشمنی کا دل کے اوپر ایک حال طاری ہو جائے. صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، جب دل میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ جائے کہ میرے ساتھ یہ دشمن لگا ہوا ہے اور ہر وقت مجھے اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے، یہ حال جب دل میں پیدا ہو جائے اور نفس اور شیطان دونوں کے دشمنی کا اچھی طرح اس کے دل میں حال طاری ہو جائے، تو اس وقت وہ اللہ کی طرف التجا کرے گا. تو یہ چیز جو ہے دل میں بٹھانے کی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.